أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، جیسے نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ. یہ بہترین رفیق ہیں. یہ فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور کافی ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا. اے مسلمانوں، اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، پھر گروہ بن کر کوچ کرو یا سب کے سب اکٹھے ہو کر نکلو. اور یقیناً تم میں بعض وہ بھی ہیں جو پس و پیش کرتے ہیں. پھر اگر تمہیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا. اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی فضل مل جائے تو اس طرح کہ گویا تم میں ان میں دوستی تھی ہی نہیں. کہتے ہیں کاش میں بھی ان کے ہمراہ ہوتا تو بڑی کامیابی کو پہنچتا. بس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ چکے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت پالے یا غالب آ جائے یقیناً ہم اسے بہت بڑا ثواب عنایت کرتے ہیں. بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان ناتواں مردوں، عورتوں اور ننھے بچوں کے چھٹکارے کے لیے جہاد نہ کرو جو یوں دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے حمایتی مقرر کر دے اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا. سورہ نساء آیت نمبر 70 سے آیت نمبر 75، آیت نمبر 69 سے آیت نمبر 75. محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، اس سے قبل جو باتیں منافقوں کے رد میں بیان کی گئی ہیں، اب یہاں جو بات آئی ہے اسی سلسلہ کلام کی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت دل لگا کر کی جائے. یہ نہیں کہ صرف ظاہری طور پر اظہار ہو لیکن عملی طور کے پر اطاعت و فرما برداری کے اندر کمی پائی جائے. آج اگر ہم دیکھیں گے تو مسلمان اس فتنے کا شکار ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کی محبت کا ہر کوئی دم بھرتا ہے، لیکن کیا ہمارا کردار و عمل، ہمارے معاملات، ہمارا رہنا سہنا، ہماری وضاقت، یہ تمام چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے؟
ہر کوئی غور کرے۔ یہاں پچھلے درس میں نے اشارہ کیا تھا طبرانی کی ایک روایت کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کا رسول، آپ میرے نزدیک میری جان، مال، اولاد، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں، آپ کی یاد ستاتی ہے اور آپ کو دیکھنے کے لیے چلا آتا ہوں، لیکن جب میں اپنی اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں تو یہ طے ہے کہ آپ نبیوں کے ساتھ اعلیٰ مقام پر ہوں گے، اور میں جب جنت میں داخل ہوں گا تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ آپ کو نہیں دیکھ پاؤں گا۔ یہ اس صحابی کی محبت ہے۔ سوچئے، صحابی نے جس بات کا تذکرہ کیا اس میں محبت کی انتہا ہے کہ اللہ کے رسول سے اتنی محبت کہ اپنے بال بچوں کے اندر ہوتے ہوئے بھی اللہ کے رسول کو دیکھنے چلے آتے ہیں، یہ حالت ہے۔ اور دوسری طرف یہاں انہوں نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا کہ جب میں اپنی اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ موت لوگ سمجھتے ہیں کہ توہین ہے، گستاخی ہے۔ اب بتائیے، اگر یہ گستاخی ہے تو آپ اس صحابی کو کیا کہیں گے؟ اور قرآن مجید سورہ آل عمران میں پیچھے بھی گزر چکا ہے، جہاں اللہ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، کہ اگر آپ کو موت آ جاتی ہے یا آپ شہید کر دیے جاتے ہیں تو یہ اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جائیں گے۔ بتائیے، قرآن نے خود نبی کے لیے لفظ موت استعمال کیا۔ موت اللہ کی مخلوق ہے، جس طرح زندگی ہے اسی طرح موت اللہ کی مخلوق ہے، تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، ہم نے اسے برا سمجھ لیا ہے، بلکہ موت ان لوگوں کے لیے بڑی پسندیدہ ہوتی ہے جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ یہودیوں کے تعلق سے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، آپ کہہ دو کہ آپ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو سورہ بقرہ میں اللہ نے کیا کہا؟ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، موت کی تمنا کرو، اس لیے کہ موت ایک پل ہے، اس پل کو کراس کیے بغیر کوئی بھی اللہ سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ آپ چاہتے ہو اور آپ کا دعویٰ ہے اللہ ہمارا محبوب حقیقی ہے، تو اس دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے موت کی تمنا کرو، تاکہ موت کے اس پل کو کراس کرنے کے بعد تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کر سکو۔ اس کے بغیر کسی کو اللہ سے ملاقات کا امکان نہیں ہے۔ تو یہ موت ہے، موت کوئی بری چیز نہیں ہے، اور اگر یہ بری ہوتی، اس لفظوں کو نبی کے لیے استعمال کرنا غلط ہوتا، توہین ہوتی، گستاخی ہوتی، تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو منع کر دیتے کہ تم یہ کیوں کہہ رہے ہو وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، جب میں اپنی اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں۔ آپ منع کرتے کہ یہ لفظ میرے لیے استعمال نہ کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے استعمال ہوا، آپ نے منع نہیں کیا، اس کے علاوہ صحابہ استعمال کرتے تھے، کوئی اختلاف نہیں۔ بعد میں لوگوں نے بلا وجہ اسے اختلاف کا ذریعہ بنا لیا ہے اپنی بدعقیدگی کو چھپانے کے لیے۔ دوسری بات، صحابی کو یقین ہے، کیا یقین ہے؟ وَإِنِّي إِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، میں جب جنت میں داخل ہوں گا، خَشِيتُ أَلَّا أَرَاكَ، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میں آپ کو نہیں دیکھ پاؤں گا۔ یہاں بالکل واضح طور کے پر صحابی کہہ رہے ہیں کہ جب میں جنت میں داخل ہوں گا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، جتنے بھی صحابہ ہیں یہ تمام کے تمام جنتی ہیں۔ کسی ایک صحابی کے بارے میں اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے یا اس کے پر کسی قسم کا بلیم کرتا ہے کہ نہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے، تو وہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حدید کے اندر بالکل واضح کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے تمام صحابہ سے الحسنى یعنی جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو جب واضح طور پر قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ نے ان سے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ کیا ہے، تو ہم کون ہوتے اس بارے میں کہنے والے کہ نہیں فلاں جنتی نہیں، وہ جہنم کی طرف بلانے والا ہے۔ آج یہ گمراہیاں بہت شدید ہو چکی ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، لہذا اس عقیدے میں کسی طریقے کا فرق نہیں آنے دینا ہے کہ تمام صحابہ انشاءاللہ جنتی ہیں۔ اللہ نے تمام صحابہ سے الحسنہ کا جنتی ہونے کا وعدہ کیا ہے۔ اب اس کے بعد جب صحابی نے کیا کہا، بات اور تذکرہ کس بات کا جاری ہے؟ تذکرہ جاری ہے محبت کا۔
اور قرآن مجید کی آیت کیا نازل ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسی آیت کو لے کر نازل ہوئے سورہ نساء کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ بات محبت کی چل رہی تھی، اور قرآن مجید کے اندر آیت کس بات کی نازل ہوئی؟ اطاعت و فرما برداری، کہا ماننے کی، نبی کی سنت فالو کرنے کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کیا وہی محبت قابل قبول ہے جس میں اطاعت و فرما برداری پائی جاتی ہے۔ صرف زبان سے اللہ کے رسول کی محبت کا دم بھرنا کافی نہیں ہے، جب تک کہ ہمارا کردار و عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہو جاتا۔ بات محبت کی تھی، لیکن آیت نازل ہوئی اطاعت و فرما برداری کی۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے ہاں وہی محبت قابل قبول ہے، اللہ اسی محبت کو اہمیت دیتا ہے جس میں نبی کی اطاعت پائی جاتی ہے۔ اگر آپ صرف محبت کا دم بھر رہے اور آپ کے کردار و عمل کے اندر اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں، زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں، کردار کچھ اور ہے۔ آج ہمارے یہاں مسلمانوں کا وہی مسئلہ، ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرنا، ان کے لیے قربان ہونے کا جذبہ رکھنا، لیکن آپ کی سنت کے لیے کوئی جذبہ نہیں، آپ کے طریقہ کار۔ اصل چیز نبی کی لائی ہوئی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے تو مشرکین مکہ بھی محبت کرتے تھے۔ قرآن صاف کہتا ہے سورہ انعام میں، انہم لا یکذبونک، یہ ظالم آپ کا انکار نہیں کرتے ہیں، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کوئی اختلاف نہیں تھا، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کے احکامات، اللہ کے دین، اللہ کی شریعت، آج بھی اگر مسلمان وہی کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے اور مشرکوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذاتی طور پر محبت کرتے تھے، لیکن آپ کی لائی ہوئی شریعت، آپ کے لائے ہوئے احکامات کو قبول نہیں کرتے، اسے نہیں مانتے تھے، تو کیا یہ چیزیں آج ہمارے یہاں نہیں ہے؟ ایک طرف نبی کی محبت کا اتنا شدید دم بھرا جا رہا ہے، اور دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے کردار و عمل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی نہیں ہے، تو ہمارا عمل بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ تو یہاں انہی لوگوں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے۔ یہاں ایک وضاحت ضروری ہے، قرآن مجید میں دو لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک ہے اطاعت اور ایک ہوتا ہے اتباع۔ اب یہاں پر اطاعت کا لفظ آیا ہے، اطاعت دراصل کہتے ہیں جو بات کہی جا رہی ہے اس کے مطابق عمل کرنا، یعنی احکامات کو فالو کرنا، جو زبان سے بات کہی گئی ہے اسے فالو کرنا۔ اور اتباع کہتے ہیں کسی عمل کو دیکھ کر اس کے مطابق چلنا۔ تو اتباع کا لفظ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے، اللہ کے لیے نہیں، اس لیے کہ اللہ کو نہ کسی نے دیکھا ہے اور نہ اللہ کے عمل کو دیکھ کر ہم فالو کریں گے، نہیں، بلکہ یہ صرف نبی کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ بنایا، آپ کے تمام عمل کو ہمارے لیے قابل قبول بنا دیا، نمونہ بنا دیا، لہذا ہم ہر عمل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں گے اور اس کی اتباع کریں گے۔ اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو دیکھ کر کی جائے گی، اور اطاعت ہر اس بات کو جو اللہ اور رسول نے بیان کیا ہے اس کے مطابق چلنے کو کہا جائے گا۔ تو یہاں اللہ نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، تو ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ صحابہ کا مسئلہ وہی تھا، وہ کہنے لگے کہ ہم جنت میں داخل ہوں گے، آپ کو نہیں دیکھ پائیں گے، آپ نبیوں کے ساتھ اعلیٰ مقام پر ہوں گے۔ تو قرآن نے کہا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، تو جو اطاعت و فرما برداری کر رہا ہے تو اس کا نتیجہ انجام کیا ہوگا؟ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جس کے پر اللہ نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم کی، سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن کے پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ تو یہ منعم علیہ یعنی جن لوگوں کے پر اللہ نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا ہے یہ وہی لوگ ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، تو وہ لوگ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن لوگوں کے پر اللہ نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا ہے۔ کون ہے یہ لوگ؟
मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। नबियों की जमात, उसके बाद सिद्दीकीन की, उसके बाद शुहदा और उसके बाद सालिहीन। नबियों के बारे में तो हर कोई जानता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन लोगों का सिलेक्शन किया और जिन्हें उम्मत तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए मुंतखब किया। नबूवत एक ऐसा मकाम है कि इंसान कितनी भी कोशिश करे उस मकाम तक नहीं पहुंच सकता। कोई अगर ये चाहे कि मैं खूब इबादत करूं, खूब अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करूं, उसकी बुनियाद के पर अल्लाह मुझको नबी बना देगा? नहीं। नबूवत ये सिलेक्टेड होती है, वो सिर्फ अल्लाह तय करता है। मुशरिकीन मक्का ने जब ये एतराज़ किया था कि हमारे दरमियान कोई रसूल क्यों नहीं बनाया गया, ताइफ इतना बड़ा शहर है, मक्का इतना बड़ा शहर है, लौला नुज़िला हाज़ल कुरान अला रजुलिन मिनल क़रयतैनि अज़ीम, ये दो बड़े बड़े शहरों में किसी बड़े आदमी के पर, बड़े सरदार के पर कुरान क्यों नहीं नाजिल हुआ? जैसा कि हमारे यहाँ सोच है, लोग हमारे यहाँ मस्जिद है, मदरसा है, जमात सिर्फ बड़े आदमी को देखकर जिम्मेदार बनाते हैं, सलाहियत और काबिलियत नहीं बल्कि बड़ा हो बना दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका नहीं रहा। अगर यही देखकर नबूवत दी जाती ना तो दुनिया में कोई गरीब आदमी नबी नहीं बनता, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो यतीम थे, ना आपके माँ है ना बाप है, उन्हें मकाम नबूवत के पर फैज़ किया गया। सलाहियत, किरदार और अमल देखकर बनाया जाता है, खूबियाँ होनी चाहिए, उसके बाद जिम्मेदारी दी जाएगी। ये कोई ताज नहीं है कि आप किसी दौलतमंद के सर के पर ले जाकर रख दे, जो हमारे यहाँ बड़ा अलमिया बना हुआ है। बहरहाल तो उन लोगों ने वही कहा, मक्का या ताइफ के किसी बड़े सरदार मालदार के पर रख दिया जाता, उसे नबी बनाया जाता। तो अल्लाह ने उनसे सवाल किया, अहुम यक़सिमून रहमत रब्बिक, ये अल्लाह की रहमत को तकसीम करने के जिम्मेदार है। इनको जिम्मेदारी दी गई है कि रहमत किन लोगों में तकसीम करना है, किसे नबी बनाना है, किसको नहीं बनाना है। इन लोगों के अंदर इतनी सलाहियत, इतना गर्स पैदा हो गया है। अल्लाहु अअलमु हैसु यजअलु रिसालता, अल्लाह सबसे बेहतर जानता है कि रिसालत किसके सर के पर रखी जाए, ताज नबूवत किसके सर कर पर रखा जाए, ये अल्लाह बेहतर जानता है। नबूवत सिलेक्टेड होती है, इलेक्टेड नहीं, इसे इंतखाब नहीं किया जाता है और इसके बारे में कोई राय मशवरा नहीं होता है। ये डायरेक्ट अल्लाह की तरफ से मुंतखब होता है और नबी को भी इस बारे में इल्म नहीं होता कि अल्लाह मुझको नबी बनाने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता ही नहीं था। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब आए, कुरान मजीद की आयत लेकर नाजिल हुए तो घबरा गए, सीने से लगाकर 3 मरतबा दबाया और उसके बाद कहा कि पढ़ो। तो आप कह रहे हैं मा अना बिकारी, मैं पढ़ना नहीं जानता। तो आपको भी पता नहीं, नबी को भी इस बात का पहले से इल्म नहीं होता है कि मैं जो इबादत और रियाजत कर रहा हूँ इसकी बुनियाद के पर अल्लाह मुझको नबी बनाएगा, नहीं, बल्कि नबूवत मिलने के बाद उसे मालूम होता है कि अल्लाह ने मुझको नबी बनाया है, अब ये जिम्मेदारी मेरे कांधों के ऊपर डाल दी गई है। तो ये अंबिया की जमात। बाज़ लोग क्या कहते हैं, हमारे यहाँ जो सूफ़ियों का मसला है ये छोटा मोटा मसला नहीं है, बहुत संगीन मामला है। यहाँ सूफ़ियत दरअसल इस्लाम की सरजमीन के पर एक अजनबी पौधा है। अजनबी पौधे का मतलब क्या है, यानी इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसे राफ़ज़ियों ने, शीयों ने मुसलमानों के असल इल्म, असल शरीयत को तबाह करने के लिए किया है। ये लोग क्या कहते हैं, कुरान की एक ज़ाहिरी तफसीर है, एक बातिनी तफसीर है। ज़ाहिरी तफसीर जो हम देख रहे हैं हमारे सामने, अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर इब्न कसीर है, ऐसे बहुत सारे लोगों ने तफसीर को लिखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, सहाबा ने सुना, सहाबा ने उम्मत तक पहुँचाया, कहा कि ये ज़ाहिरी तफसीर है। एक बातिनी तफसीर होती है जो सीना बसीना या डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनके दिल के पर उतारी जाती है, नाउज़ बिल्लाह। यानी ये अपने आप को सहाबा से, नबियों से बेहतर समझते हैं। हमारे यहाँ तुम लोग ये क्या कहते हैं मुसलमानों को, तुम लोगों के पास जो इल्म है वो सीना बसीना चलते आया है, ये किताबों से चलता हुआ आया है। यानी एक शख्स ने सुना, उसने तुम लोगों को बयान किया या किताबों के अंदर लिख दिया, उसकी किताबें पढ़ी जा रही हैं, जैसा कि बुखारी है, मुस्लिम वगैरह। लेकिन हमारे पास जो इल्म है ये सीना बसीना चलता है, ये किताबों में नहीं लिखा जाता, बल्कि ये सीना बसीना हमारे शेख ने बयान किया, उसको सुनने के बाद हमने अपने सीने के अंदर महफूज कर लिया, उसके बाद हम अपने आने वाली नस्लों को अता करते हैं। ये सीना बसीना चलने वाला इल्म है और ये नाउज़ बिल्लाह
علم نبوت سے بہتر ہے، اس لیے کہ یہ جو تمہارا علم ہے یہ انسانوں کے ذریعے آتا ہے، اور ہمارے پاس جو علم آتا ہے نعوذ باللہ وہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے آتا ہے۔ یہ خطرناک قسم کا معاملہ، اور یہاں اگر اس بارے میں بات کی جائے نا تو بہت طویل ہو جائے گی۔ بس یوں سمجھ لیجئے اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی سے ہٹا کر اپنی بندگی کروانا ہے۔ ان کے یہاں پر پہلا اسٹیپ ہی یہی ہوتا ہے، اپنے شیخ جس سے اس نے مریدی اختیار کی ہے اس کے خواب و خیال میں اتنا کھو جانا کہ نعوذ باللہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی ہر وقت نگرانی کرتا ہے، اس کے پر نظر رکھتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، ایسے ہی اس کا شیخ ہر وقت اس کی نگرانی کر رہا ہے، اور جب اس کو آواز دے گا اس کا شیخ اس کی مدد کے لیے آئے گا، نعوذ باللہ۔ یہ تصوف کا پہلا اسٹیپ ہے جہاں شرک کے راستے آپ کو مزید آگے گمراہیوں میں ڈھکیلا جاتا ہے۔ نبوت کے بعد آتا ہے صدیقیت۔ صدیق صدق سے بنا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بہت سچا، اور اس امت میں سب سے پہلا خطاب اور لقب جسے عطا کیا گیا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے، اسراء و معراج، اسراء رات میں چلنے کو کہا جاتا ہے، آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک راتوں رات سوار کرا کے لے جایا گیا، اسے اسراء کہا جاتا ہے، اور معراج بیت المقدس سے آسمان دنیا اور جنت و جہنم کی سیر کو کہا جاتا ہے، اللہ سے ملاقات۔ معراج عربی زبان میں سیڑھی کو کہتے ہیں، تو معراج بیت المقدس سے ہوئی اور اسراء مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو بیان کیا، حالانکہ اس وقت تو بیت المقدس کا سفر، جیسا کہ اس وقت کا زمانہ تھا، ٹیکنالوجی نہیں تھی، تو 45 دن جانے اور 45 دن آنے میں لگتے تھے، اتنا لمبا سفر تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں راتوں رات وہاں گیا، واپس آیا، اور صرف دنیا ہی نہیں بلکہ میں آسمان پر گیا، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، اللہ سے ملاقات کی، اللہ سے باتیں کی۔ تو یہ مشرکین مکہ کو کہاں ہضم ہونے والی تھی؟ وہ تھوڑی مانتے تھے کہ ایسا ممکن ہے۔ چنانچہ ابو جہل اس امید پر کہ میں اگر یہ بات حضرت ابوبکر صدیق کو بیان کروں گا، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پر بڑا پختہ ایمان تھا، ذرہ برابر شک و شبہ نہیں تھا، تو اس امید کے پر گیا کہ آج تو میں ابوبکر صدیق کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط ثابت کر دوں گا، اور جا کر بیان کرنے لگا کہ تمہارا ساتھی ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے کہ راتوں رات مسجد اقصیٰ گئے، پھر وہاں سے آسمان دنیا کی سیر کر کے آئے ہیں، جنت و جہنم کا مشاہدہ کیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، حالانکہ بات پہنچانے والا ایک کافر تھا، جھوٹا تھا، لیکن بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، تو کیا کہا؟ اگر یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو میں اسے مانتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے، آپ نے اسراء کیا، معراج کے پر گئے، اللہ سے ملاقات کی، سب مانتا ہوں۔ یہی صدیقیت ہے، اسی بنیاد کے پر ان کا لقب صدیق پڑ گیا، بہت سچے۔ یعنی اسلام کی باتوں عقل میں آئے کہ نہیں آئے فوراً مان لو، اسی کو صدیقیت کہا جاتا ہے۔ آج ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں نہیں میری عقل میں یہ نہیں آتا، وہ نہیں آتا ہے، تو کیا آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے ہو گئے؟ آپ مقام صدیقیت سے زیادہ آگے نکل گئے، نعوذ باللہ، کہ اللہ کے رسول جو بات بیان کر رہے ہیں وہ آپ کی عقل میں نہیں آتی ہے تو نہیں مانو گے، عذاب قبر عقل میں نہیں آتا ہے تو نہیں مانو گے، جب دجال آئے گا اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے بیان کیا، نہیں مانو گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دوبارہ نزول فرمائیں گے، نہیں مانو گے۔ نعوذ باللہ، کتنا بڑا خطرہ ہے، کتنی بڑی غلطی ہے جو یہاں پر کی جا رہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے تو ایسی بات مانی تھی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، ایمان لائے، یہی صدیقیت ہے۔ اور اس کے بعد جو لوگ بھی اس طرح اسلام کی باتوں کو مانیں گے وہ صدیق کہلائیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے۔ اس کے بعد آتا ہے شہداء، جو دین اسلام کے لیے شہید ہو جاتے ہیں، یعنی وہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم دین اسلام کے لیے دنیا کی سب سے عزیز ترین شے، جان، وہ بھی قربان کر دیں گے۔
اور اس کے بعد والصالحین، دنیا کے عام نیک مسلمان، انہی لوگوں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور یہ بہترین ساتھی ہے، سب سے بہترین سنگت نیک لوگوں کی ہے۔ آپ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیے گا، آپ کا عقیدہ صحیح ہوگا، آپ کا کردار صحیح رہے گا، آپ کے اعمال اچھے ہوں گے۔ لیکن اگر بروں کے ساتھ رہو گے، بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ رہو گے، اسی طرح وہ تمہیں بھی گمراہ کریں گے، تمہارے ذہن و دماغ کے اندر بھی شکوک و شبہات ڈالیں گے، تمہارے کردار و عمل کو بگاڑیں گے۔ یہ سنگت کا اثر بڑا خطرناک پڑتا ہے۔ اسی چیز کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا کافی ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ اب یہاں پر اہل ایمان کو خاص طور سے دین کی حفاظت کے لیے، جان و مال کی حفاظت کے لیے جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جہاد کو آج اتنا بدنام کر دیا گیا ہے، کہیں اوڑ جہاد، کہیں لب جہاد، کیا کیا کہے، بدنام کرنے کے لیے، تاکہ مسلمانوں کو بدنام کیا جائے، اسلامی تعلیمات کو بدنام کیا جائے۔ انگریزوں کا زمانہ تھا، ان لوگوں نے بھی جہاد کو خوب بدنام کیا، اور آج تو انگریزوں کی بات چھوڑیے، ہمارے ملک ہندوستان کے اندر نیوز اینکر آئے دن آتے ہیں، انہیں کیا پتا ہے کہ جہاد کس بات کو کہا جاتا ہے؟ کیا تم لوگ جہاد کی تعبیر بیان کرو گے؟ جہاد کی تفسیر تم لوگ کرو گے؟ کسے جہاد کہا جاتا ہے؟ یہ بدنام کرنے کی پوری سازشی ٹولہ ہے، کس طریقے سے اس لفظ کو بدنام کیا جائے، جبکہ جہاد کا اجر اسلام کے اندر بہت بڑا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص اس حالت میں مرتا ہے کہ اس نے جہاد کی تمنا نیت ہی نہیں کی، تو وہ اسلام کے پر نہیں مرے گا، وہ نفاق کے پر مرے گا۔ جہاد کی تمنا دل میں ہونا چاہیے کہ اسلام کے لیے اگر ضرورت پڑی ہم اپنی جان دے سکتے ہیں، مال دے سکتے ہیں، جو لگے وہ قربان کر سکتے ہیں۔ اور جہاد صرف دشمنوں سے لڑتے وقت جہاد صرف وہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ جہاد قرآن مجید کہتا ہے کہ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اس قرآن کے ذریعے سب سے بڑا جہاد کیجئے، اس قرآن کے پیغام کو ان لوگوں تک پہنچائیے جو اس کو نہیں جانتے ہیں۔ جہاد اسلام کے دفاع کو بھی کہتے ہیں۔ اگر کوئی اسلام کے پر اعتراضات کرتا ہے، اسلامی تعلیمات کے پر اعتراض کرتا ہے، میری عقل میں نہیں آتی، یا کوئی غیر مسلم کہتا ہے کہ جیسا کہ عام طور سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عمروں کو لے کر مسئلہ کھڑا کیا جاتا ہے، 6 سال کی عمر میں نکاح ہو گیا، 9 سال کی عمر میں وداعی ہو گئی، نہیں سمجھ میں آتا، حالانکہ اس وقت مشرکین مکہ، یہود، نصارہ سب تھے، منافقین، کسی نے اس عمل کے پر اعتراض نہیں کیا، ان کی سمجھ میں آ گیا۔ لیکن یہ منافقین سے کہیں زیادہ گئے گزرے ہیں، جو منافقین نے اعتراض نہیں کیا وہ یہ اعتراض کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے المیہ بن چکا ہے۔ تو اگر کوئی اعتراض کرتا ہے اس کا جواب دینا، اسلام کا دفاع کرنا، قرآن کا دفاع کرنا، مسلمانوں کا دفاع کرنا، اسلامی تعلیمات کے پر کوئی اعتراضات اٹھے اس کا دفاع کرنا، یہ جہاد ہے۔ جہاد صرف بالسیف نہیں ہے، بلکہ باللسان بھی ہے، بالمال بھی ہے۔ زبان کے ذریعے دفاع کیجئے گا، زبان کے ذریعے اسلام کی نشر و اشاعت میں کام کیجئے گا، دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، قرآن مجید کی تعلیم کو عام کرنا۔ اسی طرح بالمال ہے، اللہ نے مال دیا ہے، مال کے ذریعے جہاد کیجئے، تو بہت وسیع معنی ہے۔ ہاں، آج جو دہشت گردی کے نام کے پر ہم دیکھتے ہیں کہ القاعدہ، داعش وغیرہ کام کر رہے ہیں، تو وہ اصل میں جہاد نہیں ہے۔ جہاد یہ مسلمانوں کے خلیفہ حاکم وقت کی اطاعت و فرما برداری اس کے جھنڈے تلے کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی کھڑا ہو کر کہے کہیں پر خودکش حملہ کرنے لگ جائے، وہ جہاد نہیں ہے، اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ اس کے لیے حاکم وقت کی اجازت ہونا، اس کے جھنڈے کے تلے کام کرنا۔ اسلام کسی خفیہ پلان یا خفیہ نامعلوم جھنڈے تنظیم کے تحت کام کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، جیسا کہ آج کل بہت ساری تنظیمیں کھڑی ہو جاتی ہیں اور جہاد کا نعرہ، خلافت کا نعرہ لگانے لگتی ہے۔ یہ اتنا آسان بھی معاملہ نہیں ہے کہ کوئی بھی ایرا گرا کھڑا ہو اور اسلام اور جہاد کی باتیں کرنے لگے، نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے نہ اسلام کو سمجھا، نہ جہاد کو سمجھا ہے، اور نہ خلافت کو سمجھا ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا خذوا حذرکم، اپنے بچاؤ کا سامان جس کے ذریعے تم دشمنوں سے مقابلہ کر سکو۔ مسلمان کو اپنے دفاع کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ آج ہمارے بڑی غلطی ہے، دفاع سامان سے بھی ہوتا ہے۔ آپ اپنی باڈی کو، اپنے جسم کو بھی اتنا فٹنس کے اندر رکھیے کہ کل اگر لڑنے کی ضرورت پیش آ جائے تو آپ لڑ سکیں، آپ کے پاس طاقت ہونا چاہیے۔ وہی ہے خذوا حذرکم، اپنے دفاع، اپنے بچاؤ کی تیاری کرو۔
फनफिरू सुबातिन अब इनफिरू जमिया, फिर गरोह गरोह बनकर कूच करो या सब इकट्ठे होकर, जैसे तुमको ऑर्डर दिया जाए उस तरीके से अल्लाह की राह में तुम्हें निकलना है। अब जब मामला जिहाद का आता है तो चूँकि ये ज़िंदगी और मौत का मामला होता है, रूह कांप जाती है, तो इसमें कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो पसोपेश करते हैं। उसी के बारे में कुरान ने कहा कि अगर तुम दुश्मनों से लड़ने के लिए जाते हो, ये पीछे रह जाते हैं मुनाफिक लोग, और तुम्हें नुकसान होता है तो कहते देखो अच्छा हुआ हम लोग गए नहीं, वरना हम भी नुकसान उठाते, और अगर तुम्हें कोई फ़ायदा पहुंच जाता, अल्लाह तुम्हें फ़तेह अता कर देता, तो क्या क्या कहते, ऐसे कहते काश मैं भी उनके हमरा होता तो बड़ी कामयाबी को पहुंचता। यानी ये लोग दुश्मनों के पर गालिब होने नहीं, बल्कि फ़तेह होने के बाद जो माल मिलता है उसके पर नज़र होती है, वो माल हमको मिल जाता। यानी उन्हें इस्लाम का दिफा करना, मुसलमानों की सुरखरुई, इससे कोई मतलब नहीं है। जो माल मिला है उसके पर इन लोगों की नज़र होती है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा ख़ास तौर से मुसलमानों को। आप देखिए कुरान ने यहाँ पर क्या कहा, तुम लोग अल्लाह की राह में जिहाद क्यों नहीं करते, क्यों नहीं लड़ते। वल्मुस्तज़फ़ीन मिनर रिजाल वन्निसा, जबकि मुसलमानों में मर्द हैं, औरतें हैं और बच्चे कमज़ोर हैं जो अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बना अखरिजना मिन हादिहिल क़ारियति ज़ालिमि अहलुहा, अल्लाह इस बस्ती के ज़ालिमों से हमको निजात दे। आज ये मामला फ़लस्तीन का बना हुआ है, ये मामला मुल्क शाम का बना हुआ है, ये मामला बहुत सारी जगह बना हुआ है। पीछे चेचनिया का हाल कितना बुरा हुआ, बोस्निया का हाल कितना बदतरीन हो चुका है, मुसलमानों की नस्ल कुशी की गई है, और वहाँ पर जिन लोगों को मदद करना चाहिए था बराबर किए, लेकिन आज उसे ही सबसे ज़्यादा बदनाम किया जाता है। चेचनिया की जंग की बात कीजिए, बोस्निया वगैरह की बात कीजिए, फ़लस्तीन की बात कीजिए, मुल्क शाम सबसे ज़्यादा मुसलमानों की मदद करने वाला सऊदी अरब और कुवैत है, लेकिन आज सबसे ज़्यादा बदनाम इन्हीं को किया जाता है। माल भी देते हैं, अफराद भी देते हैं, लेकिन वो ढिंडोरा नहीं पीटते, वो अपना काम करके निकल जाते हैं। लोगों को बताना मकसूद नहीं है, वो अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। मुल्क शाम में मुसलमानों की जितनी मदद सऊदी अरब कुवैत वगैरह ने की, कोई नहीं की, जबकि वहाँ पर तुर्की की बात कीजिए, ईरान की बात कीजिए, इन लोगों ने बाकायदा सुन्नी मुसलमानों के पर जुल्म करने के लिए बशार असद का साथ दिया। आज ईरान बिल्कुल नंगा हो चुका है, अल्लाह ने सारे लोगों के सामने मुजरिम की हैसियत से उसको नंगा कर दिया है कि कहाँ कहाँ मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए उसने काम किया। आज दुनिया अरब की बात कीजिए, कहीं पर भी बात कीजिए, सुन्नी मुसलमानों के साथ जो भी जुल्म और ज़्यादती होती है उसमें ईरान शामिल होता है। हिंदुस्तान की तारीख़ भी उठाकर देखिए, ये मीर जाफ़र, ये मीर सादिक, जिन्होंने मुसलमानों के साथ गद्दारी की, कौन थे? राफ़ज़ी थे, शिया थे। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि यहूद के मुकाबले में इन राफ़ज़ियों शियों से जंग करना ये ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि ये ज़्यादा इस्लाम को नुकसान पहुँचाते हैं, और ये दरअसल यहूदियों के पैदा करते ही कुत्ते हैं, गधे हैं, उन्हीं लोगों ने इसे जन्म दिया है। तो कुरान कहता है इन लोगों की मदद की जाए जो ज़ालिमों के जुल्म सितम को सह रहे होते हैं। आज जो तस्वीर आ रही हैं, ख़बरें आ रही हैं, वीडियोज़ आ रही है, इंसान देख लेता है तो कलेजा काँप उठता है। ये सिर्फ बताने की बात है कि 5 लाख, तकरीबन 15 लाख से ज़्यादा मुसलमानों को शहीद किया गया है दर्दनाक तरीके से, जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। औरतों के साथ क्या कुछ हुआ बयान नहीं किया जा सकता। 15 लाख से ज़ायद, 80% लोग वहाँ के हिजरत करने पर मजबूर हो गए, और हिजरत करने के बाद उनकी क्या हालत हो रही है अल्लाह बेहतर जानता है। और इन सारी चीज़ों के पीछे वही राफ़ज़ी, वही शिया, ईरान और तुर्की शामिल है। अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।